حاضرین، رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام بہت ساری نیکیوں کا نام ہے، ایک مکمل قانون اور ایک نظام حیات کا نام ہے۔ اس پورے نظام کی بنیاد، اس پورے قانون کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی بنیاد اس اسلام کی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ایک مسلمان کو کھڑے اترنا ہے۔ اس کے اندر، اس کلمہ طیبہ کے اندر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا بندگی شامل ہے، تنہا یہ اقرار شامل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوجا نہ دعاؤں کو سن سکتا ہے اور نہ دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، نہ بیماری دے سکتا ہے نہ شفایابی دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے نہ اولاد چھین سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے۔ الغرض ہر قسم کا نفع اور نقصان کا مالک تنہا کسے سمجھنا ہے؟ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات کو یہ صفات نہیں دینی۔ اب وہ شخصیتیں اپنے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، چاہے جتنی بلند ہو اور چاہے جتنی پست ہو، نہ شیاطین کو پکارنا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبران کو پکارنا ہے۔ اس معاملے میں وہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کی جو دوسری چیز ہے جس پر ایک مسلمان کو کھڑے اترنا ہے، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ان کے پیغامات پر مکمل یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، ان کے ہر عمل کو، ان کے ہر قول کو سچا اور یقینی جاننا ہے اور اس کی پیروی کی پوری حد الامکان کوشش کرنی ہے۔ اس پر ایک مسلمان کو کھڑا اترنا۔ ہاں، کوتاہی ہو جاتی ہے بعض مقام پر، بعض مرتبہ، یہ الگ چیز ہے، لیکن یقین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے پیغام کو ہی ماننا ایک مسلمان کا عینی فریضہ ہے، اس میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تبھی جا کر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے ذریعے سے ایک غیر دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، اس پر اس کو کھڑا اترنا پڑے گا۔ دوسری بنیاد اس اسلام کے نظام کی وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ نماز چھوڑ کر ایک مسلم نہیں رہ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلم بندے میں اور دنیا کے تمام مذاہب والوں میں یہی ایک نماز ہے جو فرق کر دیتی ہے۔ ورنہ جو دنوں کی روٹین، جو شب و روز کی روٹین ایک غیر کی ہے، اور وہی روٹین اگر ایک مسلم کی بھی بن جائے، وہ بھی صبح تجارت کے لیے اٹھتا ہے، یہ بھی صبح تجارت کے لیے اٹھتا ہے، شام ہوتی ہی گھر پہ لوٹتا ہے اپنے بدن کو آرام دینے کے لیے، اور اسی طریقے سے مسلمان بھی اپنے بدن کو آرام دینے کے لیے گھر کی طرف لوٹتا ہے، اور اس کی زندگی میں روٹین میں نماز نہیں ہے، تو وہ کفر کے بالکل نزدیک ہے، کفر کے بالکل نزدیک ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور مشرکوں میں سے مت ہو، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا یہ آیت سے اور اس حدیث مبارکہ سے کہ جو نماز قائم نہیں کرتا اپنی زندگی کے اندر، وہ دن دور نہیں ہوگا اس کی زندگی کے اندر کہ اس کی زندگی کے اندر شرک آ جائے اور اس کی زندگی کے اندر کفر آ جائے۔ نماز شرک اور کفر سے روکتی ہے، جہاں برائیوں سے روکتی ہے نماز، وہیں سب سے بڑی برائی جو شرک اور کفر کی ہے اس دنیا کے اندر، اسے بھی روکتی ہے۔ اور یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، دوسری بنیاد وایتاء الزکاۃ، جو زکوٰۃ، جن کا مال، جن کا سونا، جن کا چاندی اور جن کے جو ہے مال نصاب تک پہنچ چکے ہیں اور ان پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ دیں، یہ اسلام کی بنیاد میں سے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اسلام کے اندر
اسے قتال کرنے کا حکم ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جیسے کہ آج تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے اور ایسا کوئی حاکم نہیں ہے کہ وہ آپ سے زبردستی زکوٰۃ وصول کرے، یا آپ کے اپنے من کے اوپر ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بری کر دے گا، اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک مجرم ٹھہریں گے۔ ورنہ دنیا میں کوئی سزا آپ کے اوپر نافذ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی مسلم حاکم نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چابک، ایک رسی اور ایک معمولی ڈنڈی زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتے تھے، اگر آج لو منعونی قالا، آج وہ دینے سے مجھے منع کر رہے ہیں، نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ کے طور پہ، تو لقاتلتہم علیہ، تو میں ان سے قتال کروں گا۔ جس طریقے سے کفار و مشرکین سے قتال کیا جاتا ہے، اس طریقے سے میں زکوٰۃ نہ دینے والے سے قتال کروں گا۔ بتائیے اتنی عظیم چیز ہے، اور آج مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا ہے۔ لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطر من السماء، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جب لوگ زکوٰۃ دینے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے، آسمان سے بارش بند کر دی جائے گی، آسمان سے بارش بند کر دی جائے گی، رحمتوں کا نزول ہونا بند ہو جائے گا۔ یہ تیسری بنیاد اسلام کی۔ چوتھی بنیاد اسلام کی جس پر پورے نظام حیات اور اسلامی شریعت کی بنیاد ہے، وہ یہ وصوم رمضان، رمضان مبارک کا، اس بابرکت مہینے کا، اس عظیم مہینے کا، اس قرآن کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ جو اس کو اس مہینے کے اندر روزہ رکھ لیتا ہے، گویا کہ اس نے اسلام کی ایک بنیاد کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، اسلام کی عمارت کو کمزور ہونے نہیں دیا، متزلزل ہونے نہیں دیا کہ ہوائیں چلی، آندھیاں چلی اور اس مسلم کا ایمان لے ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی کے اندر، اس آدمی کی زندگی میں جو رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، زکوٰۃ کی قدر کرتا ہے اور زکوٰۃ نکالتا ہے، نماز کی قدر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، حج زندگی میں ایک بار اگر طاقت ہے تو، جانے کی طاقت ہے تو فرض ہے، اور یہ بنیاد اسلام کی۔ یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں، جس انسان نے کوئی مکان بنایا اور اس کی بنیادوں کو ہلکا کر دیا، اس کی بنیادوں میں بخیلی کر دی کہ کم پیسہ لگے گا، 4 بوری کے بجائے 2 بوری سیمنٹ ڈالی جائے، جو ہے 4 تسلے کے بجائے 1 ہی تسلہ گٹی ڈالی جائے، وہ بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی، اس پر کھڑی کی گئی عمارت اس کی کمزور ہو جائے گی، ذرا سا زلزلہ آئے گا، ذرا سا دھچکا لگے گا، اور ذرا سا ایک پیڑ اگر گر گیا تو سارا کا سارا مکان ڈھہ جائے گا۔ ویسے اس مسلمان کی زندگی کا عالم ہوگا جس اسلام اور جس مسلمان کی زندگی میں اسلامی شریعت کی یہ 5 بنیادیں کمزور ہیں۔ مال ہے، حج نہیں کرتا، مال ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، نماز قائم نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہ بنیاد ہے پہلی کی پہلی، اس میں وہ کھوکھلا ہے، نہ توحید اس کے پاس ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس کے پاس ہے، تو وہ ذرا سا بھی مصیبت آئے گی حکومت کی طرف سے، محافظوں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، یا اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے فیصلے سے ذرا وہ 60 برس غربت میں کیا گزار لے گا، تو وہ اپنی غربت کو بہانہ بنا کر اسلام سے نکل جائے گا، وہ اپنی غریبوں کو بہانہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام دھرنے لگ جائے گا، اور اسلام سے دور چلا جائے گا۔ یہ جو اسلام سے نکلنے کی جو ہوائیں چلی ہیں، اسلام چھوڑنے کی جو ہوائیں چلی ہیں، وہ اسی وجہ سے چلی ہیں کہ مسلمانوں کی جو بستی ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی کمزور ہے، مسجدیں بھی ویران ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی بھی ناقدری ہوتی ہے، مال ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور مال ہے تو حج بھی نہیں کرتے۔ یہ 5 بنیادیں ان کی زندگی میں کمزور ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ارتداد کا جو فتنہ ہے، اسلام کو چھوڑنے کا فتنہ ہے، چاہے وہ خواتین کے اندر ہو، چاہے کہ نوجوانوں کے اندر ہو، چاہے کہ امیروں کے اندر ہو، چاہے کہ غریبوں کے اندر ہو، پہلے ان کی اپنی زندگی کے اندر یہ 5 بنیادیں کمزور ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ان کو اسلام سے دور نکل دیتی ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ دلدل میں گر جاتا ہے کفر و شرک۔ لہذا ایمان کو بچائیے، کہ ایمان کو بچانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کی ہی بیس پہ جنت ملنی ہے، اور ایمان کی ہی بیس پہ انسان جہنم کا بھی نوالہ بن جائے گا۔ اگر ایمان نہیں محفوظ رہا تو جہنم کا نوالہ بن جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں
روزے کے معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ قرض کسی سے لے لیا لوٹائیں گے نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کو قیامت کا خوف دلایا ہے، آخرت کا خوف دلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، دیکھا جائے گا، جہنم میں ہی ڈالے گا نا اللہ جہنم میں ہی ڈالے گا نا، وہ جیسے سب لوگ جائیں گے جہنم میں، نعوذ باللہ ہم بھی چلے جائیں گے ویسے جہنم میں۔ آج اگر اولاد نہیں ہوتی، ایک لڑکا نہیں ہو رہا ہے آپ کے پاس، 4 لڑکی ہیں آپ کے پاس، 5 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتے ہیں اور دنیا کا کوئی در نہیں چھوڑتے ہیں جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو، کہ چوچا ہو، اجمیر ہو، کسی کا بھی مکان ہو، کسی کا بھی در ہو، آپ پہنچ جاتے ہو وہاں پر۔ آپ کو اتنی بڑی مصیبت لگتی ہے تو جہنم کی کتنی بڑی مصیبت لگے گی اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ وہ چمڑیوں کو ادھیڑ دے گی، لا تبقی ولا تذر، اور کوئی نشان نہیں چھوڑے گی، اور انسان کہے گا جہنم کے اندر کہ اے اس جہنم کے مالک، اس جہنم کے دروگا، کچھ تو نرمی لا، کچھ تو تخفیف کر۔ کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ وہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی مسلمانوں، جب تک انسان خوشحال رہتا ہے، کوئی مصیبت نہیں آئی رہتی ہے، دنیا ہری ہری نظر آتی ہے۔ جہاں ایک مصیبت آ گئی، ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو ساری جو ہے پریشانی اور سارے شکوے اور ساری شکایتیں چہروں پہ نمایاں ہوتی ہیں، زبانوں پہ نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو کیوں اٹھا لیا؟ مجھے اٹھا لیتا، باپ کو اٹھا لیتا، دادا کو اٹھا لیتا، فلاں کو اٹھا لیتا، فلاں کو اٹھا لیتا۔ ایک معمولی مصیبت دنیا کی تو صحیح نہیں جاتی ہے، اور آخرت کے معاملے میں ایک انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھ لیں گے، روزے کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اللہ کی یہ بنیاد ہے ہماری اسلام کی، یہ اگر ہماری اپنی زندگی میں کمزور ہو گیا نا تو اسلام کوئی بھی ہمیں دھکے باہر نکال سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی حکومت کا کوئی شخص ہو یا ہمارے اپنے حالات بھی ہمیں اسلام سے دھکے مار کے باہر نکالنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ سکتا ہے جس کی اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مضبوط ہوگا۔ جس کی زندگی میں یہ کمزور ہے، رمضان آیا چلا گیا اور روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کوئی چنا چبا رہا ہے، کوئی نمکین چبا رہا ہے، کوئی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جو ہے گجیا اور سموسہ کھا رہا ہے، اور بازار میں پانی پھلکیاں کھا رہی خواتین، اللہ کی قسم اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی سمجھ سے اسلام سے نکل جا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ ایک وقت آئے گا، حالات ایسا مجبور کر دیں گے کہ وہ نکلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جب آپ کو روزے کا وزن نہیں پتا ہے اور آپ بے قدری کر رہی، ناقدری کر رہی ہیں، اور آپ کو زکوٰۃ کا وزن نہیں پتا ہے اور آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اور آپ کو نماز کا وزن نہیں پتا ہے اور آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، تو حالات آپ کو نکال دیں گے۔ میں نہیں نکال رہا ہوں آپ کو، کوئی فتویٰ نہیں داغ رہا ہوں آپ کے اوپر۔ آپ اگر آج سے آپ قدر کرنا شروع کر دیجئے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ کیوں قدر کرنا ہے؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق پوری کائنات کے خالق سے ہے، پوری کائنات کے مالک سے ہے، اور ہمیں اور آپ، ہم مسلمانوں کا کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وقار نہیں رکھ رہے ہیں، اس کی عظمت کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا مہینہ ہے، یہ اس نے فرض کیے ہیں، یہ ساری چیزیں اس نے لاگو کی ہیں، اور ہماری زندگی سے ایسا گزر جائے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لیجیے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ رمضان کے سن 2 ہجری میں اس کو فرض کیا گیا، اس 2 ہجری میں جس میں جنگ بدر لڑی گئی، پہلی جنگ اسلامی لڑی گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی، اسلحہ نہ ہونے کے باوجود بھی، تمام ذرائع نہ ہونے کے باوجود بھی، اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی، کمزوری اور ضعیفی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جیت اور فتح حاصل کی، فتح دی ان کو، مسلمانوں کو۔ ہم اپنے اسلام پر قائم ہو جائیں۔ روزہ کیا ہے؟ الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من النار۔ یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ خوش ہو جائیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو روزہ دار ہیں وہ خوش ہو جائیں، اور جو ناقدری کرتے ہیں وہ افسوس کریں، وہ افسوس کریں اور توبہ کریں کہ آج کا دن جو گزر گیا گزر گیا، آئندہ کل جو آئے گا ہماری اپنی زندگی میں وہ روزے کے ساتھ آئے گا۔ یہ پورا مہینہ جو گزرے گا وہ روزے کے ساتھ گزرے گا، اور زندگی کی جتنے بھی رمضان ملیں گے وہ اسی روزے کے ساتھ گزریں گے۔ الصیام جنۃ، روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے، جس طرح کی صاحب میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اسلحہ لے کر اترتے ہیں، اپنی زرہ پہنتے ہیں، لوہے کا لباس پہنتے ہیں کہ سامنے کا کوئی حملہ آپ پر اثر نہ کر سکے، کوئی تلوار آپ کے اوپر اثر نہ کر سکے، چل نہ سکے، کوئی گولی کوئی بارود آپ کے اوپر اثر نہ کر سکے۔ یہ الصیام جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے، کل قیامت کے روز یہ روزہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ دنیا میں بہت برائیاں ہوتی ہیں ہم سے اور آپ سے، دنیا میں بہت خطائیں ہوتی ہیں ہم سے اور آپ سے، یہ روزہ رکھ لیں گے، کل قیامت کے روز یہ روزہ سفارشی بن کر آئے گا، جہنم میں لے جائے جا رہے ہوں گے، اور یہ سب روزہ آئے گا اور کہے گا یا رب،
اے یا رب منعته الطعام بالیوم، میں نے اس کو دن کے وقت میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، الہ العالمین شفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام نے جن سفارشوں کا تذکرہ کیا ہے وہ سفارش لینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، اور جن سفارش کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے نہ قرآن کی آیتوں میں نہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں، ویسی سفارشوں کو گھڑ لیا گیا اور مسلمانوں نے اس پر خوب زور و شور کے ساتھ عمل کیا کہ فلاں بزرگ مجھے بچا لیں گے، میں نے فلاں کی سفارش مجھے مل جائے گی، مجھے فلاں کی سفارش مل جائے گی۔ یہ روزہ جو آپ کو مفت میں سفارشی بن کر آئے گا، مفت میں، آپ کو کچھ دینا نہیں۔ فشفعنی فیہ، اس روزے کے پیچھے پڑیے، ان عبادتوں کے پیچھے آپ لگیے، یہ ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ روزہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کل عمل ابن آدم لہو، انسان کی ہر نیکی اس کے اپنے لیے ہے، اس کے اپنے لیے ہے، لیکن الا الصوم وانا اجزی بہ، مگر روزہ یہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ نماز میں ریاکاری آ سکتی ہے کہ آپ نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو تو اس میں ریاکاری آ سکتی ہے کہ آپ نے کسی کی 10,000 کی مدد کی ہے کہ لوگ آپ کو بڑا خیراتی اور دانی کہیں، آ سکتا ہے، دل میں آ سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ نے کہا کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، انسان کا ہر عمل اس کے لیے، اس کا اختیار اس میں، لیکن روزہ جب ایک انسان رکھتا ہے، ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، ایک مسلمان نوجوان جب روزہ رکھتا ہے، بزرگ روزہ رکھتا ہے تو الا الصوم لی، وہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کو بدلا دوں گا۔ روزے میں ریاکاری نہیں آ پاتی۔ اس میں ریاکاری آئے گی کیسے؟ جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ گھر کے اندر تاریک کوٹری میں جا کر کھا لے گا، تاریک کوٹری میں اپنی پیاس جا کر بجھا لے گا، تالاب میں ڈبکی لگائے گا یا نہانے کے لیے جائے گا، گھر والے بھی نہ جانیں گے تو پانی پی لے گا، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جو واقعی طور پہ جس نے روزہ رکھا ہے الا الصوم، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے وہ اس معاملے میں، اس نیکی میں وہ مخلص انسان ہوتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں آ پاتی ہے۔ اللہ نے کہا میں اس کا بدلہ دوں، حالانکہ ہر چیز کا بدلہ اللہ ہی دے گا، لیکن یہ روزے کی عظمت ہے، اس نیکی کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام اعمال سے ہٹا کر اپنے لیے مخصوص کر لیا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو بتائیے وہ شخص کتنا محروم ہوگا، وہ شخص کتنی بڑی عظمتوں سے محروم ہوگا، وہ شخص کتنی بڑی رحمتوں سے محروم ہوگا اور کتنی بڑی نسبت سے محروم ہوگا۔ تو لہذا توبہ کریے، توبہ کریے، کوئی بہانہ مت ماریے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی آسانیاں کر دی ہے، کہا جو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر مسافر ہے مریض ہے تو فعدۃ من ایام اخر، جاؤ بعد میں رکھ لینا، اللہ نے چھوٹ تو پہلے دے دی ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، تنگی نہیں چاہیے، ورنہ کہتا چاہے بیمار رہو چاہے مرو تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، ایسا اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا لیکن آسانی چاہتا اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے خود آسانی پیدا کر دی ہے، تو ہم طرح طرح کے بہانے کیوں بنائیں کہ میں رکھ نہیں پاتا ہوں، میں فلاں ہوں تو ڈھکا ہوں، مجھے فلاں بیماری ہے، پیروں میں درد ہے، سر میں درد ہے، ان بیماریوں کا بہانہ بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی فضیلتوں سے آپ اور ہم کیوں محروم ہیں؟ پھر یہ روزہ کیا چیز ہے؟ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کا کل مقصد کیا ہے؟ تقوی مل جانا ہے، ایک بندے کی زندگی میں پرہیزگاری آ جانی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی تقوی کی بنیاد پر کوئی بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام کے تمام انسانوں، تم کسی بھی مذہب سے ہو، خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی مرد تمہارا باپ آدم ہے اور ایک ہی عورت تمہاری ماں حوا ہے، انہی دو سے میں نے پوری دنیا کی ساری بستی بسائی ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اسی سے ہم نے قبیلے بنائے، اسی سے ہم نے جو ہے ٹولے بنائے، لتعارفوا، یہ قبیلے یہ ٹولے کس لیے؟ تاکہ آپس میں پہچانو فلاں پوئی کا ہے، فلاں شاگن کا ہے، فلاں قبیلے سے ہے، اس وجہ سے۔ لیکن باعزت کون ہے ان میں؟ قبیلے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں کا بڑا کون ہے؟ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا۔ نبی کیوں سب سے بڑا ہے؟ کیونکہ تقوی شعاری میں سب سے اعلیٰ مقام پر نبی ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ مقام پر نبی ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم اور آپ بھی اللہ کے نزدیک بڑے ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی لا دیں، اور تقوی کیسے آئے گا؟ روزہ رکھیے، روزہ رکھیے، روزے کی جو ناقدری کرے گا اس کی زندگی میں تقوی نہیں آ سکتا ہے، اور جب تقوی نہیں آئے گا اللہ کے نزدیک وہ بے وزن ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کے نزدیک بے وزن ہو گیا تو دنیا میں اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے کہا عزت کا مالک میں ہوں، عزت دینے والا میں ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔
اور یہ تقویٰ اگر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقویٰ اگر آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں فرقان رکھ دے گا۔ فرقان جانتے ہیں؟ قرآن کا بھی ایک نام ہے، قرآن کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان تمیز کر دینے والا۔ یہ تمیز رب ذوالجلال ہماری اپنی زندگی کے اندر رکھ دے گا۔ جہاں معاملہ حق و باطل کا ہوگا، ہم اس روزے کے ذریعے اس کے اندر ہمارے اپنے اندر آٹومیٹک یہ سینس رب ذوالجلال رکھ دے گا کہ ہمیں کون سا راستہ چلنا ہے اور کس راستے سے ہمیں بچنا ہے۔ اور چھٹی چیز جو روزہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب عمل ہے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کی محبت کا، نبی کی جو ہے قربت کا اور نبی کے امتی ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے، اور اس کا دعویٰ بھی ہم خوب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیکن ایسے موقع پہ کرتے ہیں جس موقع پہ کرنا وہ جہنم کے قریب لے کے جائے۔ جلسے جلوس کے موقع پر، راستوں کو روکنے کے موقع پر، اور جو ہے دنیا والوں کو پریشان کرنے کے موقع پر ہم نبی کی جو ہے قربت کا اور نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بالکل زیرو ہو جاتے ہیں جس موقع پر اللہ تبارک چاہتا ہے کہ ہم نبی کی محبت کا اظہار کریں۔ نبی علیہ السلام کے محبوب عمل کون سا؟ روزہ۔ رمضان کا مہینہ تو رکھتے ہی رکھتے تھے نبی علیہ السلام۔ آپ پوری سال کی روٹین اگر دیکھیں گے نبی علیہ السلام کی تو ایسا لگے گا آپ کو اور ہمیں کہ نبی علیہ السلام سال کے اکثر و بیشتر ایام روزے سے گزارتے تھے۔ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، مہینے میں عربی مہینے کا 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، شعبان کا پورا اکثر و بیشتر پورا مہینہ رکھتے تھے روزہ، محرم کا آ جاتا تو اس میں روزہ رکھتے تھے، اور بقرعید کا مہینہ آ جاتا تو پہلے سے لے کر 9 تاریخ تک مکمل روزہ رکھتے تھے نبی علیہ السلام۔ یہ نبی علیہ السلام کا محبوب عمل ہے۔ گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے اور دوسری امہات المومنین سے پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ امہات المومنین کہتی کہ آج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اذن انا صائم، تو پھر میں روزے سے ہوں۔ مسلمانوں، ہمارے اپنے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا، فرض روزوں کے علاوہ کہ کھانے کو بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے اس سے تعلق نہیں، لیکن روزے کے تعلق سے کتنا فکر مند نبی علیہ السلام رہا کرتے تھے نفل کے معاملے میں۔ اور ہمارا فرض کے معاملے میں کیا ہے؟ روڈ کے کنارے بیٹھ کر آرام سے جو ہے گپے مار رہے ہیں، دن دہاڑے۔ نہ ہمیں اس مہینے کی قدر ہے، نہ اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی قدر ہے، نہ اس مہینے کو بابرکت بنانے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدر ہے۔ اسی لیے تو ہم جری ہو چکے ہیں، سرکش ہو چکے ہیں، جیسے بے لگام گھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے من پر ہے کہ وہ صحرا میں اور جنگل میں چاہے جس طرف جائے، اس کے ناک میں کوئی نکیل نہیں لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے بے لگام گھوڑوں کی طرح بازاروں میں، سڑکوں کے کنارے اور گھروں کے اندر چاہے جہاں ہو، ہم اپنے من کے مالک ہیں، اپنی مرضی کے مالک میں چاہے جو کریں گے، ہم نہیں رکھتے، ہم سے نہیں ہو پاتا۔ یہ حیثیت ختم ہو جائے گی جس دن روح نکلے گی نا، جس باپ کے دم پر اور جس جائیدادوں کے دم پر اور جس مال کی کمائی کے دم پر اور جس ہٹے کٹے جسم کے دم پر کہہ رہے ہیں ہم اور آپ، ہوا ہو جائے گا، ہوا انسان ہو جائے گا۔ جب اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے؟ ایسے پانی سے بنایا ہے جس کو چھونے سے بھی کتراتا ہے انسان، ایسے پانی سے ہمارا وجود ہوا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا تیس مارکاں سمجھ رہے ہیں، بڑا جو ہے ببر شیر سمجھ رہے ہیں دنیا میں پیدا ہونے کے بعد۔ قدر کیجیے اسلام کی، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اور حالات اسی طریقے سے کہیں کا کوئی وزن ہے؟ جائیے کسی بھی جگہ آپ اپنا کام کرائیے، آپ کو اپنا وزن پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے تب اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرے گا، ورنہ نہیں۔ پھر رونا روئے انسان۔ روزہ رکھنے والے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو نہیں رکھتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک موقع پر فرشتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس خواب میں بھیجا۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے لے کر گئے، ایک جگہ پر لے کر گئے، وہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے رونے دھونے کی؟ ان لوگوں نے کہا یہ تو اہل یعنی جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جو رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پھر مجھے کہا ذرا آپ اور آگے بڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں آگے، یہ تو بہت اونچائی پر ہے، میں پہاڑ پہ اس طرح نہیں چڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا آپ چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسان کریں گے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ معلقین بعراقیبہم مشققۃ اشداقہم تسیل اشداقہم دما فقلت من ہؤلاء فقیل ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ
وہ الٹے پاؤں لٹکائے گئے ہیں، وہ الٹے پاؤں لٹکائے گئے ہیں، اور حک کے مانند ان کے ایڑی کے اوپر ان کو ڈال کے جیسے بکرے کو لٹکایا جاتا ہے ویسے حک کے مانند ان کو لٹکایا گیا ہے۔ وہ مشققۃ اشداقہم، اور ان کے جبڑوں میں بھی اسی طریقے سے پھنسا دیا گیا ہے، اور دونوں حصے کو جو ہے حک لگا کر اس طرح لٹکایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا وتسیل اشداقہم دما، اور ان کے جبڑوں سے خون بہتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت ہونے سے پہلے بنا عذر شرعی کے افطار کر لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ وقت نہیں ہوا رہتا تھا پہلے ہی بنا عذر کے روزہ توڑ دیا کرتے تھے، 4 بجے توڑ دیا، 4:30 بجے توڑ دیا، وقت ہونے سے پہلے توڑ دیا، بنا وجہ کے روزہ توڑ دیا، کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس طرح لٹکایا گیا اور خون بہہ رہا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ تو ان لوگوں کے حالت کے بارے میں ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن وقت سے پہلے بنا عذر کے بنا وجہ کے روزہ توڑ دیتے ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ تو جو لوگ سرے سے روزہ ہی نہیں رہتے ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا، ان کی سزا کا کیا عالم ہوگا؟ تو لہذا ہمیں باز آ جانا چاہیے، یہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، ہلکے میں نہیں لیجیے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عند المؤمنین مقرر، یہ سن جو ہے 6 ہجری صدی کے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ بات عام ہے، عند المؤمنین مقرر ان من ترک صوم رمضان بلا مرض ولا عرض، جس آدمی نے رمضان کا روزہ بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی وجہ شرعی کے چھوڑ دیا ویسے ہی چھوڑ دیا، کیا مقرر ہے، کیا عام ہے کہ انہ شر من المقاس، کہ وہ جو ہے چور اور ڈاکو سے بھی بدتر ہے، وہ چور اور ڈاکو سے بھی بدتر ہے، وہ زانی زناکار سے بھی بدتر ہے، وہ مدمن الخمر اور شرابی سے بھی بدتر ہے، بل یشکون فی اسلام ہی، بلکہ اس سے بھی آگے کا معاملہ کیا ہے مسلمانوں کے نزدیک کہ اس کے اسلام کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ مسلم ہے بھی کہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ مکمل چھوڑ دے رہا ہے، یہ مسلم ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ وہ اطاعت رسول، اور کیا چیز اطاعت رسول کتنی اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ ہم روزے کے اندر رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ منمانی کرتے ہیں، ہمارے ائمہ بھی منمانی کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی منمانی کرتے ہیں، اور ہماری عوام تو ان کے پیچھے چلتی ہے، اور انہی کا بہانہ بنا کر جو ہے اپنے آپ کو سوچتی ہم جنتی ہو گئے۔ اطاعت رسول کتنا اہم ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام فتح مکہ سن 8 ہجری میں مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، قرآل غمیم مکہ سے 64 کلومیٹر پہلے ہی ایک جگہ ہے قرآل غمیم، وہاں پر جب پہنچے رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ فتح مکہ کے موقع پر جب وہاں پر پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا۔ بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ بہت سارے لوگوں کو روزہ بڑا مشقت گزر رہا ہے کہ سفر بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی انہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ مطلب روزہ توڑ دیا جائے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات نہیں سنی۔ امہات المومنین میں سے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا یہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے عصر کے وقت، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پانی کا پیالہ منگایا، دعا بقدح من ماء بعد العصر، عصر کے بعد لفظ ہے یہ، عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگایا، اور فرفعہ، اور اس پیالے کو، پانی کے پیالے کو اٹھایا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں اس کو، اور پھر اس کو تمام لوگوں کے سامنے اس کو پیا، روزے کی حالت میں روزہ توڑنے کے لیے عصر کے بعد۔ پھر کچھ لوگوں نے آ کر کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگوں نے روزہ نہیں توڑا ہے، بہت سارے لوگوں نے روزہ نہیں توڑا ہے، آپ نے ایسا کیا بھی اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ نہیں توڑا۔ تو نبی علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا کہا، روزے سے اور اسلام کی تمام نیکیوں سے کیا مقصود ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اولئک العصاۃ، وہی نافرمان، جنہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے وہی نافرمان ہے، وہی نافرمان ہے۔ مقصد یہ ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ روزہ رکھنا، نماز کی ادائیگی کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یا اسلام کی کوئی بھی نیکی تبھی نیکی ہو سکتی ہے
جب اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل پیروی موجود ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر پیروی موجود نہیں ہے، آپ منمانہ طور پر آزاد ہو کر چاہے جب ہاتھ روک لے رہے ہیں سحری کرنے سے، اور چاہے جب افطاری کرنے لگ جا رہے ہیں، اور چاہے جیسے رمضان کی تراویح پڑھ رہے ہیں، اور چاہے جیسے اس میں دعائیں مانگ رہے ہیں، چاہے جیسے کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے جیسے بیٹھ رہے ہیں، اور چاہے جیسے عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، تو اولئک الوساط. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہ توڑنے والوں کو کہا کہ میں نے توڑا، تم نہیں توڑ رہے ہو، تو جس کا بھی طریقہ عبادت کے اندر میرے طریقے سے مختلف ہوگا، اس کی ساری عبادتیں رائے گا اور برباد. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی، یعنی میرے رسول کی، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، ورنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سارے عمل برباد ہو جائیں گے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں اور آپ کو مکمل طور پر کرنی ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں چند جملوں میں. میری جو تقریر تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن چند باتیں جو مجھے اگلے جمعہ بیان کرنی تھی، شاید کہ بہت سارے لوگ نہ رہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کہ سحری میں 5 منٹ پہلے ہاتھ نہیں روکنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کھاتے رہو، جب اذان ہو جائے اور ہاتھ میں تمہارے برتن ہو تو اپنے برتن کا کھانا پورا کر لو، کھا لو. اگر یہ 5 منٹ پہلے ہاتھ روکنا اسلامی شریعت کا حصہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہتے کہ تمہارے ہاتھ میں جو برتن ہو اس کو پورا کھا لو پھر رکھو برتن، یہ نہ کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ یہ خیال رکھو کہ پہلے ہی تمہاری سحری ختم ہو جانی چاہیے، 2-4 منٹ پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے، 2-4 لمحے اذان نہ ہونے دینا، پہلے تمہاری سحری ختم ہو جائے. اور اسی طریقے سے مغرب میں پیپروں میں لکھا ہوتا ہے 3 منٹ کی احتیاط کرو، 3 منٹ وقت ہو گیا ہے، کیلنڈر میں لکھا گیا ہے باقاعدے کہ 6:11 پہ افطاری ہے، لیکن نیچے لکھا ہوا 3 منٹ بعد افطاری کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ احتیاط بتا سکتے تھے لیکن نہیں بتایا، ہمیں نہیں کرنا. پھر اس کے بعد تراویح کے موقع پر یہ جو ہے فٹافٹ یہ جو تراویح کی عبادت کی جاتی ہے، ایسے تراویح کی عبادت نہیں کرنی ہے، اس کو عبادت نہیں کہا جاتا، اس کو رسم کہا جاتا ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. اس کو رمضان کی رسم کہا جاتا ہے جو اس کو ہم پوری کر رہے ہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اور رمضان کے مہینے میں تراویح کے موقع پر ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے اور بہت سارے کیلنڈر میں دعا لکھی رہتی ہے. سبحان 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، پھر لوگ بیٹھتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت ایک دعا پڑھتے ہیں، اور یا مجیر کا لفظ ہے آخری میں. یہ دعا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نہیں ہے، یہ دعا بھی نبی علیہ السلام کی دعا نہیں ہے، ہمیں نہیں پڑھنا ہے. یہ شریعت، یہ اسلام مکمل ہو چکا اسی دور میں، اسی طریقے پر ہمیں عبادت کو انجام دینا ہے، اور اپنی جانب سے کسی دعا کو یاد نہیں کرنا ہے، کوئی نیت کے الفاظ نہیں کہنے ہیں، یہ کوئی کسی قسم کی چیزوں کو اسلام کے اندر داخل نہیں کرنا ہے. اگر علماء کہہ رہے ہیں، عالم کہہ رہے ہیں، تو آپ ان سے حوالہ پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور ایک مسئلہ اور آپ اور ہم یہ جواب اپنے دل سے دیں، آپ اور ہم یہ جواب اپنے دل سے دیں کہ شریعت نبی علیہ السلام پر اتری ہے، اسلام نبی علیہ السلام پر اترا ہے کہ اور لوگوں پر اترا ہے، ابو بکر صدیق پر اترا ہے کہ عمر بن خطاب پر اترا ہے کہ عثمان بن عفان پر اترا ہے کہ علی مرتضیٰ پر اترا ہے کہ امام ابو حنیفہ پر اترا ہے کہ امام شافعی پر اترا ہے کہ امام مالک کا امام احمد بن حنبل پر اترا ہے کہ اشرف علی تھانوی پر اترا ہے کہ رشید احمد گنگوئی پر اترا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی پر اترا ہے. کس پر یہ دین اترا ہے؟ نبی پر اترا ہے. سب کا جواب یہی ہوگا، نبی پر اترا ہے. اور اس اتارے ہوئے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اگر اس اسلامی شریعت کا حصہ رمضان کی تراویح ہے تو اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے. کس کی زندگی میں؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں. اب کسی اور کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ حوالہ دیتے ہیں تراویح کے معاملے میں، بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا، 11 پڑھوں کہ 23 پڑھوں کہ فلاں پڑھوں کہ 41 پڑھوں کہ 36 پڑھوں، سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں میں. کہتے ہیں فلاں بھی تو کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں عمر نے کیا ہے. اگر کوئی چیز اسلام کا حصہ ہے تو عمر سے پہلے ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ نہیں کیا تو جھوٹا ہے انسان، اور اگر جواب یہ ہے کہ کیا ہے تو کتنا کیا ہے؟ تو پھر عمر ابن خطاب کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ داڑھی میں نبی کا حوالہ دے، نبی کی سنت ہے. دائیں ہاتھ سے جب ہم بچوں کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو کہتے ہیں نبی کی سنت ہے، اسلام کی سنت ہے. اور پیجامے کو ٹکنے سے اوپر پہننا تو کہتے ہیں نبی کی سنت ہے. سلام کرنا تو کہتے ہیں نبی کی سنت ہے. صبح اٹھنا کہتے ہیں نبی کی سنت ہے. تہجد پڑھنا کہتے ہیں نبی کی سنت ہے. تو پھر رمضان کی تراویح میں جب رکعات کی بات آتی ہے تو پھر نبی کا نام کہاں جاتا ہے؟
پھر وہی انہی عمر ابن خطاب کا نام اس وقت کہا جاتا ہے جب ہم صبح فجر کے وقت میں سحری کے وقت میں بےصوم غد نویت من شہر رمضان کہتے ہیں. جب علماء سے آپ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بس یہ نبی کا تو حصہ نہیں ہے, کسی نے کیا نہیں لیکن ہم کرتے ہیں اور کرنا بہتر ہے. کیوں؟ پھر اس موقع پر ہم نے اور آپ نے عمر کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ کیا صرف رمضان کے تراویح کی تعداد کے ہی لیے عمر تھے اور بقیہ مسئلوں میں وہ آئیڈیل اور نمونہ نہیں تھے؟ لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس کا پابند ہونے کے لیے کہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میری بات مانو یعنی قرآن کی بات مانو, و اطیعوا الرسول یعنی رسول کی بات مانو. ہاں اگر کوئی بات نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملتی ہے تب ابو بکر ہیں, تب عمر ابن خطاب عمر ہیں, تب عثمان ہیں, تب علی ہیں. لیکن اگر کوئی مسئلہ ٹکراتا ہے نبی علیہ السلام سے اور دیگر لوگوں سے, چاہے وہ امام ہوں, چاہے صحابی ہوں, چاہے تابعی ہوں, چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو, اگر اس کی بات نبی کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو دنیا جہان کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آخر میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے عبادت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنی توحید پر ہمیں زندہ رکھ اور نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر